تو جان بھائی کی 2 کتابیں ہیں، 3 ہیں، جس میں سے 2 مجموعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ضرور لیں جہاں پہ بھی مل جائے اور اپنے پاس رکھیں۔ یہ خزانے ہیں، یعنی یہ والا مجموعہ اور شاید یہ والا مجموعہ۔ دیکھیں جان بھائی کو، کیا خوبصورت انسان ہے یار، کیا خوبصورت، اللہ بخشے ان کو، اللہ جان بھائی کو بخشے اور ان کے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جان بھائی زندہ باد۔ پتہ سنیے جان بھائی کی، یہ کمال جان بھائی کا ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کو لے کے، کسی عام سی بات کو لے کے موضوع بنا دیتے ہیں، اور اس موضوع کو موضوع بنا کے شعر اتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کون شخص یہ کر سکتا ہے۔ جان بھائی کے علاوہ کسی کے پاس کسی کی بساط نہیں ہے۔ واہ! ہے محبت حیات کی لذت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ یہ شعر ہے، یہ انداز ہے، کس نے لکھا اس سے پہلے اس طرح؟ کسی نے نہیں لکھا میاں صاحب، کسی نے نہیں لکھا۔ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ ایک قطعہ اور سنیے صاحب، یہ ان کا بہت مشہور قطعہ ہے، لوگ فرمائش کرتے تھے مشاعروں میں اور سنتے تھے۔ آپ بغیر فرمائش کے سن لیجئے، میری فرمائش پہ سنیے۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، نام سے کام کیوں نہیں، ناز سے، بھائی پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جان بھائی کے ساتھ غلطی نہیں کی جا سکتی۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ طریقہ ہے کوئی کمال، کمال ہے بھائی، کیا کلام کرتے ہیں۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جان بھائی کی قطعات، جس میں سے 2 میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، اور باقی ایک غزل اصل میں تلاش کر رہا ہوں، وہ مل نہیں رہی ہے۔ کیمرہ پاز کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آپ سے۔ واہ کیا شعر یاد آ گیا میاں صاحب اس سے۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، انور شعور کا شعر ہے، انور شعور جیسا شاعر بھی دوسرا نہیں پیدا ہوا بھائی۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں بھی اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں بھی اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ صاحب وہ غزل تو نہیں مل رہی، ہاتھ نہیں لگ رہی، شاید اس مجموعے میں نہیں، دوسرے مجموعے میں ہو۔ او مل گئی، مل گئی، مل گئی، مل گئی بھائی، مل گئی، میری قسمت مل گئی، اچھی قسمت۔ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوب ناک صورت ہے۔ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوب ناک صورت ہے۔ شعر سنیے۔ انجمن میں یہ میری خاموشی، انجمن میں یہ میری خاموشی، بردباری نہیں ہے وحشت ہے۔ انجمن میں یہ میری خاموشی، یہ جو میں چپ بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ آؤٹ آف رسپیکٹ نہیں ہے یا میچورٹی کا سائن نہیں ہے۔ میں پاگل اور حیران ہو رہا ہوں کس طرح کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، کن چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں، اس وجہ سے خاموش ہوں۔ وحشت ہو گئی ہے مجھ کو ان لوگوں سے اور اس ماحول سے۔ انجمن میں یعنی کہ محفل، انجمن، انجمن میں یہ میری خاموشی، بردباری نہیں ہے وحشت ہے۔ واہ
یہ شعر یار کمال شعر ہے میرے بھائی، اس غزل کا ایک ایک شعر سونا شعر ہے. طنز پیرایہ تبسم میں، یہ جو آپ میرے اوپر اپنے الفاظ سے تیر چلا رہے ہیں نا مسکراتے مسکراتے، اور مار تو رہے ہیں آپ تیر لیکن مسکرا مسکرا کے میرے اوپر ریمارکس پاس کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. تو طنز پیرایہ تبسم میں، تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، طنز کسی کے اوپر ریمارک پاس کر دے، معافی. طنز پیرایہ تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جو بات کہنی ہے کھل کے کہو. طنز پیرایہ تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ واہ. گرم جوشی اور اس قدر کیا بات. جب آپ سے کوئی آ کے ملتا ہے اور ضرورت سے زیادہ خوشی کا ولولے کا اظہار ہوتا ہے اور آپ سے وہ عام طور سے اس طرح سے نہیں ملتا ہے، تو آپ کے دل میں ایک منٹ کے لیے شک آتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، بات کیا ہے. یہ وہ شعر ہے گرم جوشی، انتھوزیزم. گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، تم کو کیا مجھ سے کچھ شکایت ہے. مطلب اب اس کے بعد شروع کرو گے تم کہ جی سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ جو لیکن ہوتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصل کہانی جو دل میں ہوتی ہے. گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، تم کو کیا مجھ سے کچھ شکایت، کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے. واہ. اب نکل آؤ اپنے اندر سے، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے. واہ. یہ شعر ہے صاحب. اس شعر کو سمجھتے سمجھتے مجھ کو ایک عرصہ لگا، لیکن جب یہ میرے اوپر واضح ہوا شعر تو مجھے اتنا پسند آیا، کیونکہ میں اس زندگی کو گزار رہا ہوں، آپ اس زندگی کو گزار رہے ہیں، اور آپ اس شعر کو جیتے ہیں روز. یہ انسانی فطرت کا شعر ہے. ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے. اب کتنی سادی طرح سے یہ بات کہی گئی ہے آپ سے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کو چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ گزر چکی ہوتی ہے اور یا پھر اس کو سامنے کہیں دور نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ کیا وقت تھا صاحب، ہمارے دادا کا وقت، وہ کیا وقت تھا جو نکل چکا ہے، ہم اس کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں. اور وہ سامنے جو لیکسس کھڑی ہوئی ہے، جو اس پہ ہمارا ہاتھ نہیں جا پا رہا ہے ہماری تنگی کی وجہ سے، ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے. وہ اتنے ایکڑ پہ جو مکان ہے ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہے. جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں بس وہی اچھا لگ رہا ہے، اور جو اس نے دیا ہوا ہے مالک نے، اس کے شکر کا کوئی ذکر نہیں ہے. صرف بات ہو رہی ہے خوبصورتی کہاں نظر آ رہی ہے، اس چیز کے اندر جو ہے نہیں اپنے پاس. تو شعر پھر سنیے اب اس پس منظر میں. ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کر رہے ہیں ہم، یا یہ ہے ہمارے پاس. ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے. واہ. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں. جون بھائی بہت ہی غمگین شخص تھے، بہت غم تھا جون بھائی میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کی وجہ سے ہم کو یہ عطیہ دیا ہے. اگر ان کے دل میں وہ درد نہیں ہوتا تو جون بھائی کی آواز کے اندر وہ بات نہیں ہوتی. واہ. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں، یہ اذیت بڑی اذیت ہے. اس اسٹیج پہ آنا پڑتا ہے، اس پہ گزرنا پڑتا ہے اس شعر کو سمجھنے کے لیے، کہ جب آپ کا دل اتنا مرجھا جائے کہ آپ کے اندر کوئی خواہش نہ رہے، نہیں کچھ نہیں کرنا، اور دنیا سے آپ اس لیے الگ ہو رہے ہوں کیونکہ وہ ایک غم نے آپ کو ستایا ہے. تو وہ بڑی اذیت ہے. وہ بڑی اذیت ہے جب آپ کے اوپر وہ وقت آتا ہے اور آپ اس سے گزرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک چھوٹا لمحہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے تا زندگی وہی صورت ہو جاتی ہے. ہاں ہاں. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں، یہ اذیت بڑی اذیت ہے. لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے. یہ شعر شاید جون بھائی نے میرے لیے لکھا ہے.
لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یہاں میرا غم ہی میری فرصت ہے، یہاں میرا غم ہی میری فرصت ہے۔ اور یہ شعر میں کہتا ہوں یہ غزل کا شعر نہیں ہے، یہ حمد کا شعر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے اس کے اندر شکر جو ادا کیا ہے، یہ حمد ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، لفظ عیش پہ غور کیجئے، سارا شعر کا معاملہ جو ہے وہ اس ایک لفظ میں ہے، عیش۔ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ غور کیجئے جناب، صبح میں اٹھا، میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، میری آنکھیں، منہ، ناک، کان سب چیزیں کام کر رہی ہیں، میں باہر نکل کے جاتا ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، سائیکل سٹارٹ کرتا ہوں، چل دیتا ہوں، وہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ سڑک جس کے اوپر روز ہزاروں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اسی سڑک سے میں چل کے جا کے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھ کو۔ اس دفتر کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہوں جس پہ سے لوگ پھسل کے گر جاتے ہیں، اس ایلیویٹر میں جاتا ہوں جو پھنس جاتا ہے، گر جاتا ہے، جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہوں جس کام کو کرتے ہوئے لوگ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں، زخمی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں شام کو گھر آ جاتا ہوں صحیح سلامت، تو اس کے لیے شکر نہ ادا کروں میں اس کا؟ سر سے پا تک بدن سلامت ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آج کا دن بھی عیش سے گزرا۔ یہ تو عیش کی بات ہے، یہ صرف شکر نہیں، دس واز لگژری، ناٹ اے اسکریچ آن می۔ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ یہ ہے حمد، پریز، ہم۔ سنسکرت میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن شلوک جو ہوتے ہیں شاید وہ تعریف میں ہی ہوتے ہیں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی، اپنے ایشور کی۔ بس صاحب یہ آخری شعر ہے جون بھائی کے۔ اس شعر کے بعد کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا۔ یار زندہ صحبت باقی، فی امان اللہ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔